عشق دو بارگاہوں سے آتا ہے، بظاہراً دو، اندر سے ایک۔ خدا کی بارگاہ ہے یا رسول اللہ کی بارگاہ ہے، تو چونکہ وہ اندر سے ایک ہی بارگاہ سے یہ فیض چلتا ہے، بظاہراً ایک جگہ منفذ ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے۔ دیکھو حضرات، یہ جو دریا نکلتے ہیں نا، یہ اس کا ایک مرکز ضرور ہے جہاں سے دریا نکلتا ہے۔ یہ بہت بڑا چشمہ ہوتا ہے، منبع ہوتا ہے، منفذ ہوتا ہے، وہاں سے دریا نکلتا ہے، لیکن جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہاں تک یہ دریا ہی کہلاتا ہے، دریا ہی کہلاتا ہے۔ جہاں سے نکلتا ہے وہ منفذ دریا ہے، اور جہاں سے چل کے نکلتا ہے اس کو دریا کہتے ہیں۔ نبی ایک دریا ہے، منفذ خدا کی بارگاہ ہے، منفذ خدا کی بارگاہ ہے، چلتا خدا کی بارگاہ میں سے ہے۔ یہاں پانی پیو تو بھی وہی ہے، اور جہاں سے نکلتا ہے دریا وہاں سے پانی پیو تو بھی وہی ہے۔ بظاہراً دو ہے، عشق نکلتا ہے، یہ رسول اللہ کے دربار سے ہو کے آتا ہے، یہ رسول اللہ کے دربار سے ہوتا ہے۔ اور خدا بے حجاب اگر اپنا عشق پھیلائے تو ایک کو بھی ہوش نہ رہے، اور خدا اگر خود بخود اپنے جلوے دکھائے تو ایک بھی ہوش میں نہ رہے، نہ رہے کتاب اللہ، نہ کوئی دیکھے کہ یہ رسول اللہ ہیں، یہ کتاب اللہ ہے، ہوش ہی بھی نہیں ہوگا تو دیکھے گا کیا؟ تو خدا نے فرمایا ہم نے کتاب اللہ بھی دکھانی ہے، رسول اللہ کو بھی دکھانا ہے، اس لیے تمہیں ہوش میں رکھنا ہے۔ تو پھر پلانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم جام دیتے ہیں پورے کا پورا، مٹکا حوض اپنے محبوب کو دیتے ہیں، وہ دیکھیں گے پیمانہ کتنا ہے، اس کے مطابق پلائیں گے۔ واللہ یوتی وانا قاسم، واللہ یوتی وانا قاسم۔ تم کیا سمجھو تمہارے پیمانے کتنے اور وہاں سے خیرات کتنی آئے گی؟ کہیں مر ہی نہ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے، اس لیے لیتا میں ہوں دیتا بھی میں ہوں، تاکہ تم بچ بھی جاؤ اور لینے میں کامیاب بھی ہو جاؤ۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عاشقوں کا مزاج، مزاج عارفانہ، یہ ہے عاشقوں کا مزاج، مزاج عاشقانہ۔ یہاں آ کے یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔